رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اب دیکھیے اس آیت میں بھی لام بھی آیا، علا بھی آیا، یہ بڑی پیاری ایک پھر اور مثال آ گئی۔ القرآن حجۃ لک و علیک، یہاں پر بھی وہی لفظ حجت ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا مبشر اور نذیر بنا کر، کس لیے بھیجا؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ، تاکہ لوگوں کے حق میں اللہ کے خلاف کوئی دلیل نہ رہے۔ وہ دلیل کیا؟ اے اللہ ہم سے کیا پوچھتا ہے، ہمیں تو نے بتایا ہی کچھ نہیں تھا، ہم سے کیا حساب لیتا ہے، ہمیں دیا ہی کچھ نہیں، ہم سے یہ محاسبہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے سامنے تو ہدایت کی راہ کھولی ہی نہیں گئی۔ اس حجت کو ختم کرنے کے لیے اگر یہ عذر ہو تو لوگوں کے حق میں جا رہا ہے، اور اللہ کے خلاف نہ کہیے سوء ادب ہو جائے گا، محاسبہ خداوندی کے خلاف جا رہا ہے۔ کم سے کم یہ لفظ تو بہت محفوظ ہے کہ یہ جو عذر ہے یہ محاسبہ خداوندی کے خلاف جا رہا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے رسول بھیجے، کتابیں نازل کیں، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تو عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے۔ بڑے پیارے دوست یہ صفات یہاں آئی ہیں۔ وہ عزیز ہے جیسے چاہے محاسبہ کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن حکیم بھی، اپنے اس اختیار مطلق کے باوجود وہ محاسبہ لے گا تو کسی قاعدے اور قانون کے تحت لے گا۔ وہ مختار مطلق ہے، عزیز ہے، لیکن حکیم بھی ہے۔ اس نے یہ نظام بڑا حکیمانہ نظام بنایا ہے محاسبے کا، کہ پہلے تو وہ چیزیں دے دی جن پر حساب لینا ہے، اور آخری ان کا عذر ختم کرنے کے لیے نبوت و رسالت اور کتابوں کا سلسلہ بھی جاری فرما دیا، تاکہ اب کوئی عذر نہ رہے، ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی حجت باقی۔